اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا رسولنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ فی لسانی یفقہوا قولی. یہاں لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکم خواتین و حضرات، پر السلام علیکم حضرات. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. میرے لیے نہایت مسرت اور اعزاز کی بات ہے کہ مجھے یہاں بلایا گیا ہے آپ کے سامنے اقبال پر بولنے کا، یعنی آپ کے سامنے اقبال پر بولنے کی دعوت ملی ہے. آج کا موضوع اقبال اور دور حاضر کے تقاضے ہوگا. مجھ میں قدر تشویش ہے چونکہ عاطف صاحب کے بعد آنا، ان کی فہم و فراست سن کے اور جوش خطابت دیکھ کے پتہ نہیں مجھے حوصلہ افزائی ملا ہے یا حوصلہ شکنی، پر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. اقبال کی سوچ و کلام کی ایک لازوال اہمیت اور مناسبت ہے، جیسے آپ سب جانتے ہوں گے. میں کوشش کروں گا آج کہ اقبال کے جامع پیغام میں سے ایک پہلو کو مرکز توجہ بنایا جائے جو دور حاضر کے مسلمان کی بعض مشاکل معاملات کو سامنا کرنے میں، سمجھنے میں مددگار ثابت ہو. کم از کم آپ سب 20ویں صدی کی اس امت مسلمہ کی جو اہم ترین شخصیت سے آپ مزید آگاہی حاصل کریں گے. آج کی ترتیب یوں ہوگی کہ تمہید ہوگی، ایک ملاحظہ ہوگا، اور پھر ہم اقبال کی شخصیت کے ایک پہلو سے آگاہ ہوں گے اور اقبال کی مغربی جدیدیت پر تنقید کے کچھ پہلو دیکھیں گے. میں اولاً ایک ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، یعنی کہ میری اردو میں جو قابلیت ہے یا شاید ہو اب وہ بہت تازہ ہے. پیدائش تو پاکستان میں تھی پر پرورش یہاں کی ہے. میرے والدین گرامی نے مجھے سب کچھ دیا، پر اردو سے آراستہ ہونا اس پرورش کا حصہ صحیح طرح نہیں بن پائے. پر 3 سال پہلے جب میں 25 سال کا تھا، میں نے فیصلہ لیا کہ نہیں یار، مجھے اردو جاننا چاہیے. پر وہ صرف نہیں، مجھ میں یہ ادراک آیا کہ محض گھریلو استعمال تک محدود رہنے کے بجائے یا اس سے آگے بڑھ پانے کی خواہش میں مجھ میں یہ ادراک آیا کہ اردو ایک پختہ کامل زبان ہے جو ہر مقصد کے لیے قابل ہے یا ہر مقصد کے لیے قابل بنائی جا سکتی ہے. میری زندگی کا اس موڑ تک پہنچنے میں کچھ مشاہدے، تجربے اور عوامل کام آئے. سر فہرست یہ تھا کہ عربی زبان حاصل کرنے کا ہدف میں مجھے کشور اردن میں 1 سال رہائش پذیر ہونے کا تجربہ عطا ہوا. وہاں مجھے لسانی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے از نزدیک ایک باخودی قوم و معاشرے میں رہنے کا موقع ملا تھا. پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ میں نے 8 مہینے کے لیے جامعہ تہران سے فارسی زبان میں آن لائن دروس لیا، جس سے دوبارہ کم از کم لسانی زمرے سے ایک اور باخودی مسلم قوم دیکھنے کا موقع ملا. ان 2 معاشرے نے اپنی زبان زندہ رکھے ہیں. نیز میں احمد جاوید اور جاوید احمد غامدی کے محاضرے سن کر بھی بہت متاثر ہوا ہوں. سوچا کہ یار، ہم عرب اور فارس جیسے کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان جیسے کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ ہماری احساس کمتری کی ماری ہوئی اجتماعی ذہنیت کب خود ہی پائے گی؟ بہرحال یہ کسی دیگر محاضرے کا موضوع ہے. میں نے بس یہ تمہید اسی لیے باندھی ہے معزز سامعین کو بتانے کے لیے کہ میری اردو کچھ کچی گلابی ہے. میں صرف 3 سال سے اسے سنجیدگی سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جیسے ہی میں استعار شدہ مواد سے دور جاؤں گا میں پھسل جاؤں گا. تو میں آپ سب کا
گزری ہوئی اور آنے والی غلطیاں اور تانیث و تذکیر میں اخطاء کا معذرت خواہ رہوں گا، اور میں آپ کی صبر، تحمل اور شفقت کا محتاج رہوں گا. ٹھیک ہے؟ اوکے. اردو تو ہماری بھی آزمائش کر رہی ہے. خوب الحمدللہ صحیح. بس ایک پیشتر تنبیہ لائک ضروری تھی. میں اردو دان نہیں ہوں، نہ ہی اقبال شناس ہوں، بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا کیا ہے، سو میں یہاں ہوں. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ علامہ اقبال بڑی شخصیت تھی، انہوں نے یہ کہا، وہ کیا، وہ لکھا، یہ سوچا. پر ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ ایک انسان بھی تھا، اور میرا خیال علامہ اقبال کی جو ان کی ذاتی شخصیت و مزاج سے مزید واقف ہونے سے ہمیں کلام اقبال کو بہتر طریقے سے بھی سمجھنے کا موقع ملے گا. یہ بھی ضروری ہے ان کی انسانیت کو بھی دیکھنا. شاید آپ سب محمد اسد سے واقف ہو. محمد اسد سن 1900 میں ایک آسٹرین یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے. صحافی ہونے کے ناطے اسد بارہا مشرق وسطیٰ میں سفر کرتے رہے، اور روایتی اسلامی تہذیب و اخلاق و روحانیت کو از نزدیک دیکھنے اور سمجھنے کے بعد انہیں حق اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. 30 کی دہائی میں اسد جنوبی ایشیا گئے اور وہاں شہر لاہور میں علامہ اقبال کی صحبت میں 4 سال گزارے. بعد میں اسد نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. اسد کو وہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ انہیں پاکستانی پاسپورٹ نمبر 1 ملا، اور اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ اسد کی مشہور ترین عمر سوانحی شاہراہ مکہ یعنی روڈ ٹو مکہ سے شاید واقف ہوں گے، پر مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کسی نے اس کا کم معروف دوسرا حصہ پڑھا ہے جو پس مرگ شائع ہوئی تھی، یعنی ان کی موت کے بعد. اس کتاب سے اسد کی اقبال کی شخصیت پر ایک خوبصورت گواہی پیش خدمت ہے. اقبال کی جو شے ان کو باقی سب لوگوں سے ممتاز کرتی تھی، وہ ان کا اندرونی اور باطنی ٹھہراؤ تھا. یہ اندرونی شخصی ٹھہراؤ ان کو اللہ سے جوڑتا تھا. وہ ایک ایسے شخص تھے جن کے ہونٹوں پر دھیمی دلکش مسکراہٹ کھیلتی رہتی اور چہرے پر ایک روشنی بکھری رہتی. وہ مسکرانا بہت پسند کرتے تھے اور ان کی مسکراہٹ تصنع اور بغض سے پاک ہوتی تھی. یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کی دلی عزت کرتے اور ان سے محبت کرتے. جو بھی ان سے ملتا اسے اس توجہ اور دل جمی سے سنتے کہ اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اقبال کے نزدیک دنیا کا سب سے اہم شخص ہو. اور یہی وجہ تھی کہ لوگ بھی ان کی بات اسے توجہ و عزت سے سنتے. یہ جو ترجمہ ہے میرے والد صاحب نے کیا. مجھ میں اتنی ادبی اردو لکھنے کی گنجائش نہیں ہے، پر جی اوکے. آج کے زمانے میں اقبال کا پیغام کا ایک اہم ترین پہلو ان کی مغربی جدیدیت پر تنقید ہے. یہاں جدیدیت کا مطلب ماڈرنٹی ہے، اور کیونکہ ہماری موجودہ دنیا یورپ کا تاریخی پیداوار ہے، جدیدیت جو ہم پر طاری ہے وہ پھر فرنگی تہذیب کے تقاضوں پر مبنی ہے. ٹھیک ہے؟ اس روشن خیال کا مطلب انلائٹنمنٹ سوچ. اگر آپ تاریخ کا
فلسفہ کی تاریخ سے واقف ہیں سو آپ یہ ضرور یہ اصطلاح آپ جانتے ہوں گے انلائٹنمنٹ، سو اسے اردو میں روشن خیالی کہتے ہیں۔ اس روشن خیال سوچ کی بنیاد میں یہی دعویٰ مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ انسان اپنے سیاسی، معیشتی، سماجی، علمی اور اخلاقی معاملات، مشکلات، فیصلوں طے کرنے میں خدا سے بے نیاز ہونا چاہیے، یعنی کہ صرف انسانی عقل اور جذبے استعمال کرنے سے انفرادی اور اجتماعی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور یہاں مجھے قرآن کریم کی بترتیب نزول پہلی پرزور آیتوں یاد آتی ہے۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعی، یعنی کہ انسان اپنی حد سے باہر ہو جاتا ہے، انسان متجاوز ہے، وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے، پر بلا شبہ لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ اسی آیت کی ترجمانی میں اقبال نے کہا، خرد واقف نہیں نیک کو بد سے، بھرتی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے۔ اقبال ایک ایسا دور میں رہتے تھے جہاں مغربی دنیا باقی اقوام عالم پر ہر چیز میں غالب اور ترقی پذیر تھی۔ بہت سارے مسلمان نے یہ فریب کھایا کہ کامیابی یورپ کی اندھی تقلیدی میں تھی یا میں ہے، پر اقبال سرے سے مغربی جدیدیت کے نقاد تھے۔ دیکھیں اس شعر میں اقبال مشہور ترین روسی انقلابی اور اشتراکی سیاستدان ولادیمیر لینن کے منہ سے، یعنی فرضی اور خیالی طور پر، خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے جدید انسان کی ذہنیت بیان کرتے ہیں۔ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ یا نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات، یعنی کہ اے خدا میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا نہیں ہے جب انسانی منطق کے تقاضوں بار بار بدلتے رہتے تھے۔ یعنی کہ اقبال کو مان تھا کہ خدا کو اچھائی اور برائی کے فیصلوں کو اگر نکالا جائے تو انسان روشن خیالی کی طرف نہیں، تاریکی کی طرف گامزن ہے۔ اقبال کا راسخ اعتقاد تھا کہ انسانی عقل محدود ہے اور عقل کے بہانے فرنگی تہذیب دراصل خدا کی جگہ انسانی نفس و انا کو معبود بنا دیتی ہے۔ مزید برآں اقبال کو مان تھا کہ اندرونی روحانی اصلاح کیے بغیر جدید ٹیکنالوجی اور دنیاوی ترقی کے پیچھے بھاگنا آخر کار بے سود اور نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اقبال کی نظم زمانہ حاضر کا انسان پیش خدمت ہے۔ اور جو پہلا کیا کہتے ہیں مصرع ہے، یہ فارسی میں ہے، اور یہ پہلا مصرع ہے، یہ دوسرا مصرع ہے، لیکن اقبال نے اپنے فارسی کلام سے یہ فارسی مصرع ڈالا اور انہوں نے دوسرا مصرع نکالا، میں نے دوبارہ اس کو شامل کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عشق ناپید او خرد می گزدش صورت مار، گرچہ در کاسہ زر لل روانی دارد، یعنی کہ زمانے حاضر کا انسان میں عشق ناپید ہو چکا ہے، چلا گیا ہے، اور خرد عقل اسے سانپ کی مانند دستہ رہتا ہے ہر جگہ سے، اگرچہ ایون دو ان کا جو کاسہ ہے، ان کا جو کپ ہے زر لل سے بھرا ہوا ہے، یعنی کہ اگرچہ زمانے حاضر کا انسان جو ہے وہ خوشحال ہے، مادی طور پر انہوں نے بہت ترقی کی ہے، گلاس جو ہے جو فل ہے، بٹ پھر بھی ان کی اپنی عقل، ان کا اپنا عقل اسے سانپ کی مانند دستہ رہتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔
اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ میرا خیال کافی واضح ہے، اسے تشریح دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نظم کی تشریح میں شاید اتنا کچھ کہنا کافی ہے کہ کیا یہ کوئی اتفاق ہے کہ دنیا کے امیر ترین دولت اور ثروت مند معاشرے میں سب سے زیادہ نفسیاتی مرض اور دباؤ کے شکار بن کے بیٹھے ہیں؟ یعنی کہ کیا یہ کوئی اتفاق ہے کہ دنیا کے امیر ترین معاشرے سب سے زیادہ نفسیاتی مرض و دباؤ کے شکار ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اقبال یہی چیز کہہ رہے ہیں اسی نظم میں۔ اس نقطے سے متعلق ایک اور شعر پیش خدمت ہے گرچہ بلندی میں عمارات فلک بوس، ہر شہر حقیقت میں ہے ویرانہ آباد۔ Even though these towers, these buildings kiss the sky, these cities are dead inside. اچھا، میں ابھی تاحال سابق المذکور مواد کا خلاصہ دیتا ہوں کہ علامہ اقبال نے مغربی جدیت کو تنقید کی نشانی بنائی، چونکہ اس تصور وجود و انسانیت خدا سے بے نیازی پر مبنی ہے، اور تنقید یہ ہے کہ انسانی عقل محدود و ناقص ہے اور وحی کا منحصر ہے۔ اقبال کی شاعری میں کئی سارے مقاصد شامل ہیں۔ جامع پیغام ہے، اسلامی اتحاد، مسلم ذہنیت میں عشق کا مرکزی کردار، متحرک اور تخلیقی ہونے کی ضرورت، خودی پالنے کی اہمیت وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کی نشست سے متعلق اقبال نے اپنی شاعری اور فکری جہد کے ذریعہ دور حاضر کی 20ویں اور 21ویں صدی میں تمام گزرے ہوئے اور جاری سیاسی اور سماجی انقلاب، اضطراب، افراتفری اور ناقابل یقین تبدیلیاں کی طرف اشارہ اور تنبیہ کیا۔ So a big part of Iqbal's message is predicting and warning about the chaos that leaving God aside will cause. آئے ہم مغربی جدیدیت کے ثمرات کا ایک سنگین مثال پر غور کرتے ہیں۔ آج کل آسٹریلین معاشرے میں ایک بڑی عجیب و غریب اور ناقابل یقین مسئلہ درپیش ہے۔ ہم جنس پسندی نہ صرف کھلے عام قبول کی گئی ہیں، پر بات اس سے بھی آگے نکل چکی ہے کہ لوگوں کو اپنی جنس خود اختیار کرنے کا جواز دیا جا رہا ہے، یعنی محض اندرونی جذبے کے بنا اپنی جنس تبدیل کرنا ایک آزاد اور روشن مند انسان کی نشانی مانی جا رہی ہے، جبکہ ماضی قریب میں یعنی 10 سال پہلے اسے صاف ذہنی بیماری سمجھی جاتی تھی۔ بلکہ اس سے بھی آگے جنس بذات خود یعنی جینڈر ان اینڈ آف اٹ سیلف ایز اے کانسیپٹ اینڈ ایز اے کیٹیگری، اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ یعنی انسان ہونے کا بنیادی مفہوم اور مطلب میں نے ایک لائن اسکپ کیا ہے، یعنی مرد ہونا، خاتون ہونا، یہ ایک جسمانی حقیقت نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ذہنی اختیار بن چکا ہے۔ یعنی انسان ہونے کا بنیادی مفہوم و مطلب تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت سنگین اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ نوح آدم نے کبھی ایسا سوچنے کی جرات نہیں کی، اور اس بڑھتی ہوئی LGBT موج کے خلاف بولنا نہ صرف تنگ نظری اور تنفر مانا جا رہا ہے، بلکہ یہ کرنے سے قانونی، سماجی، سیاسی سزا ملنے کا امکان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس سماجی تبدیلی کے پیچھے بڑی محنت ہے،
فلسفانہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، سائنس کی تحقیق اس میں صرف کی جا رہی ہیں، سیاسی حکمت عملیاں جاری ہیں، تعلیمی نصاب میں تغیر لائی جا رہی ہیں، اسے سمجھنے میں الجھن محسوس ہوتی ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے اتنی جلدی چیزیں کیسے تبدیل ہو رہی ہیں. دیکھیں کس طرح ایک خوشحال معاشرہ اپنی مادی ترقی کے باوجود منطق و روشن خیالی کے پیچھے اخلاقی تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. یہاں اقبال کا مشہور شعر پیش خدمت ہے: تمہاری تہذیب یعنی مغربی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس دلدل میں، اس مبہم و عجیب و غریب ماحول میں، خطرناک ماحول میں، اقبال ایک مشعل راہ ہے. وہ ہمیں جرأت دیتے ہیں، ہمیں پس پردہ دیکھنے کی فراست دیتے ہیں. اقبال تخیلی، اخلاقی، علمی وسائل سے ہمیں تیار کرتے ہیں. اقبال پڑھنے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حقیقی روشن خیالی وحی کے نور سے ملتی ہے. اقبال پڑھنے سے ہمیں یقین کا یہ درس ملتا ہے کہ نفس ہمیں وحی سے غافل کر دیتی ہے، نفس عقل کو گمراہ کر دیتی ہے، اور نفس روحانی شعور کو بجھا دیتی ہے. میں اقبال کی اس نظم میں اقبال کی اس نظم پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا کہ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اے مسلمان ہر گری پیش نظر، آئے لا یخلف المیعاد رکھ. یعنی اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا ہے. یہ لسان الاثر کا پیغام ہے. ان وعد اللہ حقا، یاد رکھ کہ بے شک اللہ کے وعدے میں حق ہے. جی بہت شکریہ.